قرآن نے، اسلام نے انسان کے اندر جتنے بھی انگریڈینٹس، اس کے پرسنل انگریڈینٹس ہیں نا، اس کو پرومیننٹ. تو اگر آپ بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ظرف کو بھی بڑا کرنا پڑے گا. آپ کی مخالفت زیادہ ہوگی. یاد رکھیں، ہم تو اتنے گر چکے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ برائی نہ کرے، ہمارے ساتھ اچھائی کرے، اب وہ صاحب حیثیت اور اللہ اس کو نواز رہا تو ہم اس کے حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جب بھی آپ کے مخالف، آپ کے دشمن، آپ کے حاسدین پیدا ہو جائیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور آپ ان کو ڈیل کر رہے ہو. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا سپیرے نے نا سانپ کو پکڑ کے ایک پٹاری میں بند کیا ہوا ہوتا ہے. جیسے ہی اس نے پٹاری کا ڈھکن کھولا، سانپ ایک دم سے اپنا جو ہے نا وہ منہ نکال کے نا ڈنگ مارنے کی کوشش کرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کی بہت ساری خصلتوں میں سے نا ایک خصلت ہے جس کو ہم ظرف کہتے ہیں. جس کا ظرف جتنا چھوٹا ہوگا اس کا نقصان بھی اتنا چھوٹا ہوگا، اس کی عمر بھی اتنی چھوٹی ہوگی، اس کی کامیابی بھی اتنی چھوٹی ہوگی، اس کی خوشیاں بھی اتنی چھوٹی ہوں گی. اور جس کا ظرف جتنا بڑا ہوگا اس کا نقصان بھی اتنا بڑا ہوگا، اس کی کامیابیاں بھی اتنی بڑی ہوں گی اور اس کی خوشیاں بھی اتنی بڑی ہوں گی. بڑے ظرف والے لوگ اس وقت دنیا میں بہت کم ہیں. بڑے ظرف والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کو آپ پڑھیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے خونی رشتوں نے جتنی تکلیف دی، آپ کے دوستوں نے تکلیف دی، خاندان والوں نے دی، آپ کے شہر والوں نے اور قبیلے والوں نے دی. آپ کا ظرف اتنا بڑا تھا کہ آپ کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا، اپنے سکے خونی رشتوں کو چھوڑنا پڑا اور اپنے گھر بار چھوڑنا پڑا. آپ نے نقصانات بھی بڑے کیے، بڑے بڑے آپ کے ذاتی نقصانات ہوئے جن کی آپ نے قربانیاں دی. یہ آپ کے بڑے ظرف کی بڑی نشانی ہے. جو چھوٹے دل کا ہوتا ہے نا وہ تو چھوٹی سی اس کے ایک کھلونا چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹا سا فٹ بال، چھوٹا سا گیند، چھوٹی سی ٹافی گم ہو جائے تو اس کے اوپر رونے بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ انسان کا جتنا چھوٹا ظرف ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم دعوے تو بڑا کرتے ہیں کہ میرا ظرف بڑا ہے، میں نے یہ کیا، لیکن ہم چھوٹا سا بھی نقصان برداشت کرنے کی حیثیت ہی نہیں رکھتے. آپ نے کبھی اپنے ظرف کا ٹیسٹ کرنا ہو نا تو آپ یہ دیکھا کریں کہ آپ کا جب نقصان ہوتا ہے، کوئی آپ کے خلاف بات کرتا ہے، کوئی آپ کی مخالفت کرتا ہے، کوئی آپ کی بدخوئی کرتا ہے، آپ کی غیبت کرتا ہے، آپ کے منہ کے سامنے آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ نے اس کے ساتھ احسانات کیے ہوتے ہیں اور اس نے آپ کے احسانات کا بدلہ الٹا دیا ہوا ہوتا ہے، تو آپ کا ظرف کا اس وقت ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے. عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے نا تو ہم اس سے بڑھ کر اتنا اس کو برا تک، ہم تو اتنے گر چکے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ برائی نہ کرے، ہمارے ساتھ اچھائی کرے، اب وہ صاحب حیثیت اور اللہ اس کو نواز رہا تو ہم اس کے حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہمارا اتنا گرا ہوا ظرف ہو گیا ہے کہ ہم، حالانکہ اس نے ہمارا براہ راست کوئی نقصان نہیں کیا، نہ کوئی تکلیف دی، نہ ہمیں برا بھلا کہا، لیکن ہم اس کی کامیابی کے اوپر حسد میں، اس کو نظر لگانے میں، اس کے مخالفت میں ایک خدا واسطے کا ویر اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں اور ہم اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں. ہم اتنے کم ظرف ہو جاتے ہیں. ہم نیک لوگوں کے خلاف ہوتے ہیں، علماء کے خلاف ہوتے ہیں، ہم کامیاب لوگوں کے خلاف ہوتے ہیں جو معاشرے میں لوگوں کے کام آ رہے ہیں. جیسے آج کل دیکھیں انڈسٹریلسٹ، پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں کی جو ہے نا وہ روزگار کا سبب بنتے ہیں، ملک کا پہیہ چلتا ہے، کاروباری لوگ ہیں، تاجر ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، بڑے بڑے سیاست. ہم نے اپنے ظرف کو اتنا گرا لیا ہے، ہم ہر بندے کے بارے میں بیٹھ کرنا اپنے تبصروں میں، محفلوں میں، چائے پارٹیوں میں، کھوکھوں پر، ہوٹلوں پر ہم ان کے بیٹھے نا بدخوئیاں کر رہے ہوتے ہیں. اور یار اس نے 2 نمبر کام کیا ہوگا، اس نے غلط کام کیا ہوگا، یہ ہے ہی ایسا ہے، یہ سارے لوٹ مار کرنے والے ہیں، یہ سارے قوم کا پیسہ لوٹ رہے ہیں، یہ کاروباری لوگوں نے عوام کا خون نچوڑا ہوا ہے، یہ سارا کرپشن. ہم خود تو ناکام زندگی گزار رہے ہیں، گھسی پھٹی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارا ظرف اتنا گرا ہوا ہے. تو اگر آپ بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ظرف کو بھی بڑا کرنا پڑے گا. آپ کی مخالفت زیادہ ہوگی، یاد رکھیے گا. بڑے ظرف والے کے ہمیشہ دشمن زیادہ ہوتے ہیں، بڑے ظرف والے آدمی کے ہمیشہ مخالفت کرنے والے اور اس کی برائیاں کرنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. جب بھی آپ کے مخالف، آپ کے دشمن، آپ کے حاسدین پیدا ہو جائیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور آپ ان کو ڈیل کر رہے ہوں، آپ ان سے درگزر کر رہے ہیں، ان کو نظر انداز کر رہے ہیں، ان کو معاف کر رہے ہوں اور ان سے اگنور ہو کر اور ان سے جو ہے نا بچا کر، جیسے کپڑے کے اوپر گندی نالے کے چھینٹے نہ پڑے، اور آپ جو ہے نا اپنی عزت کو بچا رہے ہیں اور آپ جو ہے نا اپنی محنت میں، کوشش میں، ٹارگٹس میں، اچیومنٹس میں لگے رہیں تو آپ کا ظرف بڑا ہوتا جائے گا. جتنا آپ کے اندر معاف کرنے کی، اگنور کرنے کی، نظر انداز کرنے کی عادت بڑھتی جائے گی، اللہ آپ کے ظرف کو اتنا بڑھاتا جائے گا. اور یاد رکھیے گا کہ جس بندے کا ظرف بڑا ہو جائے گا نا، وہ اللہ رب العزت اس کو منتخب کر لیتے ہیں، وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے بڑے کاموں کے لیے، بڑے پروجیکٹ کے لیے، بڑی آنر
اونرشپ کے لیے، بڑے ٹائٹلز کے لیے، بڑی جو ہے نا عہدوں کے لیے، تو آپ اپنے عہدوں کو صرف ڈگریوں سے، محنت سے نہیں کما سکتے، اپنے ظرف سے بھی کما سکتے ہیں۔ بڑے بڑے ان پڑھ لوگوں نے بھی بڑی بڑی کمپنیوں کو رن کیا کیونکہ ان کا ظرف بڑا تھا۔ تو ظرف بڑا کرنے کے لیے آپ چھوٹی چھوٹی یہ جو رشتہ دار اور پتہ نہیں کس کس کے خلاف ہم نے سٹیٹس لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور کس کس کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس چھوٹی سی جو ہے نا ایک قباحت سے نکل آئیں اور اپنے ظرف کے اوپر محنت کریں، اپنی خصلتوں کے اوپر محنت کریں، اپنے اندر نیک خصلتیں پیدا کریں اور بری خصلتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، قطع رحمی سے، بغض سے، کینہ سے، تکبر سے، غرور سے، حسد سے، ان سے بچا کر آپ کن چیزوں کی طرف اپنے آپ کو لے جائیں؟ آپ صلہ رحمی میں لے جائیں، آپ جو ہے نا صلح کو لے جائیں، آپ ہر چیز کو آپ نظر انداز کرتے کرتے دیکھیں۔ ایک بڑے دل والی جو عورت ہوتی ہے نا، جب شادی ہوتی ہے نا تو عورتوں میں دو قسمیں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے عورت جو کہے کہ یہ برتن میرے جہیز کا ہے، یہ کپڑا میرے جہیز کا ہے، یہ مکان میرے جہیز کا ہے، یہ میرے ماں باپ نے دیا، یہ میرے بھائیوں نے مجھے دیا، یہ فلاں نے دیا۔ وہ چیزوں کو گنواتی 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 وہ کیا کرتے، وہ چھوٹے دل کی عورت ہوتی ہے، چھوٹے ظرف کی عورت ہوتی ہے، تو وہ بادشاہ خامد کو بھی نا فقیر کر دیتی ہے، اور حتیٰ ہر چیز میں پرائس ٹیگ جسے ہم کہتے ہیں، وہ ایک ایک چیز کو نا وہ اس کا احسان جتاتی ہے۔ اور بڑے ظرف والی عورت کی ایک نشانی ہے، کوشش کیا کریں کہ بڑے ظرف والی عورتوں کو اپنے گھر لے کر آئیں اور اپنے گھر کی عورتوں کے بھی ظرف کو بڑا کریں۔ بڑے ظرف والی عورت کی نشانی ہوتی ہے وہ خامد کے ہر بات کے اوپر کہتا ہے جی آپ چھوڑ دیں، آپ معاف کر دیں، ہمیں اللہ اور دے گا، آپ میرے برتن ان کو دے دیں، یہ چیز ان کو دے دیں، آپ ان کو کبھی جو ہے نا خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، آپ ان کو، انہوں نے ہمیں برا بھلا کہا لیکن آپ ان کی برائی نہ کریں، آپ ان کے ساتھ صلح کر لیں، ہم نے ان کے ساتھ لڑائی کر کے کیا کرنا ہے۔ وہ خامد کو ہمیشہ پازیٹیوٹی کی طرف لے جاتی ہے اور نیگیٹیوٹی کے جتنے بھی خیالات اور اپرچونیٹیز ہوتی ہیں نا وہ اس سے اس کو بچا لیتی ہے۔ ورنہ آج کل کی عورتیں آپ یقین کر لیں خامدوں کو نیگیٹیوٹی کا ایک موقع ان کو مل جائے وہ خامد کے ایسے کان بھرتی ہیں کہ وہ سارے خاندان سے اس کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ تو جو بڑے ظرف والی عورت ہے اس کی نشانی ہوگی کہ وہ اپنے خامد کو ہمیشہ اپنے خاندان کے ساتھ جوڑ کے رکھے گی، ماں باپ کے ساتھ جوڑ کے رکھے گی، اور جو ہے نا وہ چیزوں کے اوپر کبھی بھی جو ہے نا اس کا جھگڑا نہیں ہوگا، کھانے پینے کے اوپر جھگڑا نہیں ہوگا، کپڑے جوتے کے اوپر جھگڑا نہیں ہوگا۔ یہ عورت جو ہوتی ہے نا یہ فقیر خامد کو بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ تو ظرف ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ ان چیزوں کی طرف ہمارا دھیان کبھی جاتا ہی نہیں، ہم پیسہ دولت یہ وہ ہم انہی چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ تو قرآن نے، اسلام نے انسان کے اندر جتنے بھی انگریڈینٹس، اس کے پرسنل انگریڈینٹس ہیں نا اس کو پرومیننٹ کیا ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی نقصان دہ چیزیں ہیں اس کو اسلام نے کنڈیم کیا، اس کو دبایا ہے۔ تو ہمارے اندر جتنی بھی بری خصلتیں ہیں نا یہ سانپ کی مانند ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا سپیرے نے نا سانپ کو پکڑ کے ایک پٹاری میں بند کیا ہوا ہوتا ہے، جیسے ہی اس نے پٹاری کا ڈھکن کھولا سانپ ایک دم سے اپنا جو ہے نا وہ منہ نکال کے نا ڈنگ مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے اندر کی جتنی بری خصلتیں ہیں ان کو ہم نے پٹاری میں بند کرنا ہے، ان کو اوپر ڈھکن رکھنا ہے، ان باتوں کو کھولنا نہیں ہے، پرانی باتوں کو نہیں کھولنا، گڑے مردے نہیں کھولنے، ہم نے پرانی باتیں نہیں یاد کرنی، انہوں نے فلاں وقت میں یہ کیا تھا، انہوں نے ہمیں شادی پہ نہیں بلایا تھا، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا تھا، ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا، انہوں نے یہ کیا۔ تو پرانی باتیں، نئی باتیں، ہم یعنی احسان کا بدلہ احسان، عدلے کا بدلہ، ان چکروں میں پڑنے کی بجائے اپنے ظرف کو بڑا کریں، نظر انداز کریں، اس سے اللہ رب العزت آپ سے خوش ہوگا اور زمانے میں آپ کے لیے خود بخود جو ہے نا کامیابیاں آپ کے قدموں کو چومیں گے۔